بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر ذی وقار سامعین، بھائی محبوب ولد بھائی ذوالفقار انہاں دا چونکہ شادی دا موقع شادی تے کل ہو گئی، اج دا اے ولیمہ سمجھ لو یا برکت واسطے درس قرآن سمجھ لو. انہاں دی ایک کوشش کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور قرآن و سنت دے جیرے انوارات اور برکتہ ہیں اللہ تعالیٰ انہوں او نصیب ہی فرمائے. بھائیو، عموماً اساں اے جملہ مختلف قسم دے علماء دے کول سن دے رہندے ہیں، اور اساں خود بھی اے استعمال کر دے رہندے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عموماً سنیا جاتا ہے، لیکن اس موضوع تو واقفیت تقریباً بندیاں نو نہیں بھئی اس دا مقصد کیا ہے. نہ سیرت النبی دا لیا جاتا ہے، لیکن اس دی حقیقت کیا ہے اس تو واقفیت تقریباً بندیاں نو نہیں ہوندی، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے ہو ہی سکتی ہے. تو میں چند منٹ جیری معروضات پیش کرنی ہیں، وہ اے کرنی ہیں بھئی سیرت النبی ہوندی کیری شے، ٹھیک ہے. پھر اس تو بعد جس وقت اے معاملہ حل ہو ونجے بھئی سیرت کہندے کس نو ہے نا آکھدے کس نو ہے، جس وقت اے معاملہ کلیئر ہو گیا وقت بندے نو سمجھ آویندی ہے کہ جدو سیرت النبی اے ہے تو ہون اسا تلاش کرنا ہے بھئی کیرا بندہ سیرت النبی تے عمل کریں دے، کیرا بندہ سیرت النبی دا خالی نا لین دے. کسے جماعت دا نا نہیں لینا، چاہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، جس مسلک نال بھی ہے اگر وہ اللہ دے نبی دا امتی تو اس نو اس چیز دے بارے غور کرنا پوسی. انشاءاللہ میری معروضات سن کے توجہ ہے سارے ساتھی ہیں. اس وقت بیٹھے ہو نا جتنی دیر تساں جتنی بھی ہو، کوئی دیوبندی توڑے جو بیٹھے، کوئی بریلوی بیٹھے، سنی بیٹھے، جیرے بھی بیٹھے ہو، چند منٹ واسطے اپنی دیوبندیت نو سائیڈ تے رکھو، بریلویت نو بھی سائیڈ تے رکھو. وہ بعد جلے اتھو اٹھ کے جانا ہے نا وقت بے شک بریلوی بنایا، سنی بنایا، دیوبندی بنایا، جو مرضی ہونے بنایا، اتھے جتنی دیر بیٹھے ہو تو صرف اور صرف اے ذہنچ لے کے بیٹھو کہ اسا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں بس. تو چونکہ امتیاں اور آمنہ دے لال دی اسا سیرت سننی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، جماعتہ ذہن جو کر دیتی ہیں نے کلیئر ہو گیا نا. ہون میری معروضات سنو دے. پہلے نمبر تے سیرت دا کیا معنی ہے؟ سارا یسیر سیرن و مسیرتن سیرتن اے جرا مادہ ہے، اس دا معنی اے ہوندا ہے چلن دا راستہ. چلن دا ذرا بولو، چلن دا راستہ، چلن دا طریقہ.
ٹھیک ہے، اے سیرت دا معنی ہے، میری سیرت ہے، حضرت دی سیرت ہے، کوئی بھی والد ہے بچیاں واسطے والد دی سیرت بے چلن دا طریقہ، ماں دی سیرت، وڈیرے دی سیرت، مرشد دی سیرت، حضرت جڑا شیخ ہوندا او دی سیرت، استاد دی سیرت، اے سیرت دا معنی ہوندا ہے چلن دا طریقہ۔ ہن سیرت چھڑی نہیں، سیرت النبی ہے، اس تو معاملہ ساریاں سیرتاں پیچھے رہ گئیاں، ایک کوئی سیرت بچ گئی، سیرت النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر سورت احزاب ہے، بھائیو یاد رکھو، حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، جس جماعت اور جس مسلک نال میری بھی نسبت ہے، اساڑے ہاں ایک خواب تے ٹونے ٹپلے ٹوٹکے قصے کہانیاں اے نہیں اسے بیان کر دے، اساڑے کول ہوندا ہے اللہ دا قرآن یا نبی دا سچا فرمان، اور کسے مسلک دا کوئی بھی ہوئے، چاہے کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے، اس دا اس گل تے یقین تے ایمان ہوندا ہے کہ اساڑی نجات ہے تا قرآن و سنت نال ہے، انجا رہے نا بھائی، اساری نجات قرآن و سنت ہے، اساری نجات دیوبندی بنانے چ نہیں، اساری نجات بریلوی بنانے چ نہیں، اساری نجات ہے قرآن و سنت دے مطابق عقائد اور اعمال بناوانے چ۔ اس واسطے جماعتاں ساریاں سائیڈ تے اسا مسلمان اللہ دا قرآن سارے نہیں آیا ہے، نبی سونے دی حدیث دی سنت سارے نہیں آئی ہے، اسا اوہی دسنی ہے تے سننی ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھو جی میں تانوں قرآن دا حوالہ دینا، حدیث دا بھی انشاءاللہ حوالہ دینا۔ سورت دنا سورت احزاب ہے 21واں پارہ، اللہ نے کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورت دنا سورت احزاب اور آیت نمبر 21، گھر جا کے دیکھنا، ترجمہ غلط کرا یا اس دا مفہوم غلط بیان کرا، بے شک مینو پکڑ سکتے ہو، میں ہر جمعے تے تواڈے رحمانیہ مسجد چاہتا ہوں، تے اگر گل دل لگ جائے تے واقعی یہ ہوئے تو تواڈا فرض ہے اس گل نو من لینا، کیونکہ میری گل تا نہیں نا، قرآن و سنت دی گل ہے۔ فرمایا لقد کان لکم، او لوگو، اللہ پاک فرما رہے لقد بے شک پکی گلے، کان لکم تواڈے واسطے ہے، فی رسول اللہ اے فی حیات رسول اللہ، او لوگو بے شک پکی گلے تواڈے واسطے رسول اللہ دی زندگی دے اندر اسوۃ حسنۃ کامل تے مکمل نمونہ موجود ہے، میرے پیغمبر دی جیری سیرت ہے، میرے پیغمبر دے جیری زندگی دے چلن دا طریقہ ہے، زندگی گزارن دا جیرا طریقہ ہے، سن لو لوگو تواڈے واسطے میرے پیغمبر دی اے زندگی دے طریقہ تے زندگی دے چلن تے سیرت دے انداز دے اندر اللہ نے تواڈے واسطے نمونہ بنا کے تانوں دس دیتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، تیرا بندہ اس گل تے یقین رکھ دے یار اللہ پاک دے کول میں وجنا ہے تے قیامت دا دن آنا ہے، اللہ تے جیندہ یقین ہے تے قیامت تے جیندہ یقین ہے، اس نو چاہی دے او آمنہ دلال دی سیرت ویکھدا جائے تے اپنی زندگی انہیں بناندہ جائے۔ او لوگو تیرا بندہ پیغمبر دی سیرت تے عمل چا کرے، تیرا بندہ پیغمبر دے نقش قدم تے چل پوے، تیرا بندہ پیغمبر دے طریقے تے عمل چا کرے، کیویں میرا پیغمبر کھا
کھاوے اے اوے کھاوے، جویں میرا پیغمبر پیوے اے انجے پیوے، جویں میرا پیغمبر گفتگو کرے اے انجے گفتگو کرے، جویں میرا پاک پیغمبر نیند فرماوے اے انجے نیند کرے، جویں میرا پاک پیغمبر نیند تو بیدار ہوئے اے انجے اٹھے، جویں میرا پاک پیغمبر نماز پڑھے اے انجے نماز پڑھے، جنہیں میرا پاک پیغمبر قربانی کرے اے انجے کرے، جنہیں میرا پاک پیغمبر حجت عمرہ کرے اے انجے کرے، جنہیں میرا پاک پیغمبر اپنی شادیاں کرے اے انجے شادیاں کرے، جنہیں میرا محمد اپنی بچیاں دیاں شادیاں کرے اے انجے شادیاں کرے، جنہیں میرا محمد رسول اللہ اپنی جماعت صحابہ دا امیر بن کے امت نو وکھاوے، اما لوگ بھی انجے کر کے امیر بنن تے قائد بنن، جنہیں میرا محمد صحابہ دی تربیت کرے لوگ بھی انجے تربیت لوگ اپنی اولاد تے چھوٹے اندی کرن، جویں میرے محمد دی زندگی دا ایک ایک انداز ایک ایک طریقہ ویکھ دے جاون تے انہوں من دے جاون تے او دے مطابق اپنی زندگیاں نو ڈھال دے جاون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے او لوگو تیرا بندہ میرے محمد دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو لا لوے، اس نو میں اللہ پاک دنیا تے دو انعام دے دینا ہونا۔ توجہ جی، آپ کی محبت ہے لیکن نعرے نہیں، بات سمجھے یار، بس صرف میری معروضات جو ہے نا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ساڑیاں توڑیاں زندگیاں اللہ دے نبی دے زندگی دے تابع ہو ونجن، مرنا پرنا خوشی غمی بیماری صحت جو بھی دنیا دا زندگی دا معمولات ہیں سارے دے سارے نبی دے طریقے دے مطابق ہو ونجن۔ اس سے دا ناتے اللہ نے فرمایا ہے، آذرہ میں تینوں ایک اور حوالہ اللہ دے قرآن دا دیواں و تینوں ایک حدیث دا بھی حوالہ دینا۔ اللہ دے قرآن دے اندر اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا، او میرا پاک پیغمبر انہوں اعلان کر کے سنا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او لوگو اگر تواڈے دلاں دے اندر اپنے اللہ دی محبت ہے ساڑے دلاں جیسے توجہ نال کوئی بندہ چائے دا پیالہ پلاوے بندے دے دل دے اندر او دی قدر آویں دیئے، یار اس میں نو چائے پلائیے، اس میں نو کھانا کھوائے، اے میرے اوکھے ٹیم میرے کم آئے، اس میری ضرورت پوری کیتی ہے۔ جس وقت کوئی بندہ کسے دے کم آویں او دی قدر تے محبت بندے دے دل دے اندر آویں دیئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے بندو تواڈیاں تا ساریاں دیاں ساریاں ضرورتاں میں اللہ پوریاں کرے نا۔ ساریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ماں دے پیٹ دے اندر آئیں گندا پانی تے نطفہ آئیں، او دے اتے میں آپ اپنی قدرت نال اپنی کاریگریاں چلائیں، اونو خون تبدیل کیتا ہے، وط کاریاں گریاں چلائیں، اونو ہڈی تبدیل کیتا ہے، وط کاریاں گریاں چلائیں، وط اس ہڈیاں دا ڈھانچہ بنے ہے، وط تے گوشت چڑھے ہے، وط چمڑا چڑھے ہے، وط تیرے اندر جس وقت تیرا جسم پورا ہوئے ہے، وط 4-5 مہینہ بعد تیری ماں دے پیٹ دے اندر میں تیرے جسم دے اندر روح پھونک دیتی ہے، اور جس وقت تیری جان دے اندر تیرے جسم دے اندر روح آئیے تیریاں ضرورتاں شروع ہو گئیاں، تے کھامنا بھی آئی تے پیمنا بھی آئی، وقت او چیزاں تیرے جسم میں جو خارج بھی ہومنیاں آئی تے ماں دا پیٹ۔ او میرا بندہ مینو اللہ عمر دی قسم ہے اس پردیاں دے اندر تے اندھیریاں دے اندر میں تیری خوراک دا بھی بندوبست آپ چا کیتا ہے، تے تیرے اندر فضلات دے خراج دا بندوبست بھی آپ کر دیتا ہے۔ اتھے جتے نہ بندہ بول سکتا ہے نہ اکھ کھول سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمایا میں تو تیری اتھی ضرورتاں پوریاں کیتی ہیں نا، وقت تو دنیا تے آیا ہے، جس وقت دنیا تے آیا ہے تو روئے ہیں،
جس وقت تینوں رون نہیں پہ آندا دائیاں تینوں الٹا لٹکا کے مارے تھپڑ کہ بچہ روے، جس وقت تو روئیں وقت تینوں میں آکے بندہ میرا بندہ پریشان نہ ہو، میں تیری ماں دی چھاتی تے 2 نہرہ دودھیاں جاری کر دیتی ہیں، پریشان نہ ہو، تیریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا میں اللہ۔ اس تو بعد جس وقت بچہ 2 سال دا ہویا دودھ چھوڑن دا ٹائم آیا ہے، بندہ وقت پریشان بچہ رویا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کان دے اندر ایک گل اللہ پاک نے ڈالی ہے کہ میرا بندہ پریشان نہ ہو، ماں دے پیٹ دے اندر ہائی ایک خون علی رگ میں تیری ناف نال ملائی آئی، ایک راستہ تیری خوراک دا لایام، جس وقت او لیام تو ماں دے پیٹ جو باہر آئے ہیں میں 2 نہریں چا جاری کیتی ہیں، جس وقت ان او پہ ختم کریں دا 4 چیزاں تیرے واسطے پہ بنیں دا، سن لے غلہ اناج تیرے واسطے، گوشت تیرے واسطے، دودھ تیرے واسطے، فروٹ تیرے واسطے، ایک کھاندہ رہے زندہ رہے اپنی ضروریات دا خیال رکھدا رہے، میں اللہ تینوں دیندہ رہاں گا۔ ہکا گل یاد رکھیں میں اللہ دا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دے دروازے تے نہ جائیں، جس طرح خامد اپنی بیوی نو آدھے کہ جے مرضی ہے ڈیمانڈ کر، تیری ساری ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ میں پوری کرے ساں، اچھے کپڑے لے کے دے ساں، اچھا کھاون واسطے دے ساں، اچھا ہڈاون واسطے دے ساں، اچھا راون واسطے مکان دے ساں، جو تیری ڈیمانڈ تے مطالبات ہیں اے سارے پورے کرے ساں، تیری تھوڑی بہتیاں غلطیاں گھر دیاں او بھی وقتی غصہ کر کے برداشت کر ویساں، لیکن خبردار بن کے میری راہ میں، خامد آدھا ہے نا، سمجھ دے پہ ہو گال نا، بن کے میری راہ میں اس معاملے دے اندر کوئی لچک نہ ہو سیا، جو کپڑے ساڑھے ڈنڈ گھٹے سا چپ معاملہ ہو ویسی، سالن خراب بنائے چپ کر ویسا، تھوڑا بہت شور مچا کے جو کوئی اور نقصان کیتے ہی چپ کر ویسا، خبردار عزت دے معاملے کی نقصان برداشت کوئی کریں دے، اللہ ہی بندے نو یہ گل آدھا ہے، اللہ آدھا میرا بندہ تو کھا پی ہنڈا لے میں تیری ساریاں ضرورتاں پوریاں کرے ساں، جے تیرے کول کوئی نہیں غلطی ہو ونجے، کوئی غلطی نال جھوٹ بول بیٹھے ہیں، غلطی نال تیرے کول کوئی صغیرہ یا کبیرہ ہونا ہو گیا ہے، میں وطوی درگزر کر دے ساں، رامے میرا بندہ بن کے میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دے دروازے تے گئے ہوئی، یہ میں خاوند اپنی زوجی زوج دے اندر اور بیوی دے اندر شراکت نہیں برداشت کردہ، میں اللہ بھی شریکاں تو پاک کہیں میں بھی چاہندہ میرا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور نہ پہ بلا میں، گل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک خامد نہیں برداشت کریں دا اللہ کی میں برداشت، گل یاد آ گئی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جان دے ہو، ولیاں نو منیں دے ہو نا سارے، اساں بھی منیں دے ہو الحمدللہ، اللہ دی قسم ہے ولیاں دی جتی دی مٹی جیریے اساں اس نو بھی اخدہ سرما بناون واسطے تیار ہاں، ٹھیک ہے، ولیاں نو اساں بھی منیں دے ہاں، انہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دے کول ایک عورت آئی، منہ لپیٹا ہویا یعنی پردہ کیتا ہویا ہے، تے آکے آدھی حضرت اگر شریعت دے اندر اجازت ہوندی تو میں اپنا کپڑا ہٹا کے تو انہوں دکھاواں اللہ میں نو کتنا حسین پیدا کیتا ہے، توجہ سے بات سنو، اللہ میں نو کتنا حسینہ پیدا کیتا ہے، میں اتنی خوبصورت ہاں، اس کے باوجود میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، حضرت لکھے واقعہ کہ جس وقت اس عورت نے ایک گل آکھی حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ پڑھیندے بیٹھے ہیں اپنے شاگردانوں، عورت دی گل سنی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، عورت بیچاری چلی گئی، بھئی ایک ہو گیا، عورت چلی گئی، شاگردہ نے پانی دے چھینٹے مارے تلیاں شلیاں ملیاں، جس وقت افاقہ ہویا طبیعت بحال ہوئی، شاگردہ آکے حضرت یہ عورت اپنی پریشانی اور اپنا مسئلہ تواڈے کو لے کے آئیے تے تسانوں کے ہو گیا، تساں کیوں بے ہوش ہو گئے ہو؟ حضرت نے بڑی کمال دی گل فرمائیے، اوہ اللہ والے انجی ہوندے یہ رہندی گل میں ان کردہ پہ ہاں، اور ایو جے اللہ والا تا نہیں ہوندہ نا جے ککر انجے کچھ پاوے، چپا چپا مچھ ہووے، نماز دا سجدہ نہ دے وے، چہرے تو ڈیڑی ریزر مار کے تے محمد دی سنت گٹر جبھاوے، تے کوئی عورتاں جاما تو انہاں دوتے تھپکیاں رہندہ بیٹھا ہوئے، ایماندار دی گل دسو، چاہے تساں دیو بندی ہو یا بریلوی ہو، میں نے اس نال نہیں تعلق، تو آدھا دل منیندہ ہے بھئی یہ بندہ اللہ دا ولی ہے، اے دا بندہ تا اللہ دا دشمن ہے، ولی نہیں،
ولی او ہوندا ہے جس دا چہرے تے بھی محمد دی سنت ہوے، جس دی پوری فزیک اور جسم جڑا ہے 5-6 فٹ دا یہ سنت دے تابع ہوے، اللہ دے احکامات دے تابع ہوے، جڑا انج ویکھے جا پتہ لگا یہ واقعی اللہ دا ولی ہے۔ اللہ دے ولی وہ ہوندے۔ اچھا بہرحال اپنی گل حضرت شیخ صاحب فرمایا پترو اتھے میں پہنچا اتھے تسا نہیں پہنچے۔ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا اے عورت ہے، اے عورت ہے تے اے آدھی ہے میں اپنا خاون دے معاملے دے اندر اپنا شریک نہیں برداشت کر سکتی، میں سونیاں لہذا میری سونکن نہ ہوئے، میری شریک نہیں ہونی چاہیے خاون دے اندر۔ اے عورت اپنا شریک نہیں برداشت کر سکتی، یہ را اللہ ساری دنیا نو پیدا کرن والا ہے، او اللہ اپنا شریک والا کینے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ آدھا بندیا تینو جو کچھ ضرورت پوے میرے کول منگیا کر۔ خامن جی بیوی نو آدھا ہے جو کچھ بھی لوڑ ہوئی خبردار منگے میرے کول۔ اچھا ایمانداری دی گل ہے، آپس وچ بیٹھے ہیں یار، تسا میرے محترم بھائیو، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، عرض ہے بھئی ہووے میری بیوی، میں اپنی دی گل مثال تو نہ دیواں، میری زوجہ اور میری بیوی ہووے، میں گھر بیٹھا ہوا، میں اودی ضروریات خواہش یعنی جیڑی ہیں ڈیمانڈا او پوریاں کر بھی سکدا ہوا، تے میری زوجہ میرے پڑوسی کول جا کے مطالبہ کرے مینو کپڑے لے دے، ایمانداری دی گل دسو مینو برداشت کرنا چاہیے؟ اگر غیرت ہے میرے اندر تو میں برداشت کر سکدا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ بھائی جب بیوی میری ہے میں دے بھی، یا تو میرے کول ہوئے نہیں، یا تو میں غریب الحال ہاں، بالکل فارغ کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا مجبور ہے عورت جی میرے پاس نہیں ہے، میرے پڑوسیوں سے مانگ رہی ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرتے غیرت والے۔ چلو فرض کرو ایک خاوند ہے وہ دے سکتا ہے اپنی زوجہ کو، اس دے باوجود عورت گوانڈیاں دے کسے مرد کو منگے تو غیرت والا بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ آتا بندیو مینو اے دسو بھئی کیڑی شے ہے جیری میں اللہ دے نہیں سکتا؟ کوئی شے ہے ایسی، کوئی چیز ایسی جو میں رب دے نہیں سکتا؟ جب دے سکتا ہوں تمہیں پتہ ہے میں دے سکتا ہوں، اس دے باوجود بھی وہ تو میرے کول نہ منگے تے کسے ہور کول منگے، چاہے وہ میرا اپنا ہوئے یا غیر ہوئے، اس دا تعلق نہیں، تو بندہ میرا ہے۔ یہ خامد آدھا تو بیوی میری ہے، اللہ آدھا تو بندہ میرا ہے۔ یہ میں خامد نہیں برداشت کر سکتا، میں رب کی میں برداشت کرا؟ میرا در چھوڑ کے کدائی نہ بنے۔ او یار قُلْ إِن كُنْتُمْ، اچھا یہ تو دسو میں کہ مسلک دی گالتا نہیں پہ کریں دا نا، کہ جماعت دی کسے فرقے دی نا، میں قرآن و سنت دی گال پہ کریں دا، اور اے او کامن ایسی کامن گلام یہ رہیاں ہر بندے دا دل منیندہ ہے یار واقعی حقائق یہی ہیں، حقائق یہی ہیں، بس اللہ سانو سمجھ رہے، اللہ کرے سانو مسئلہ تے موقف سمجھ آ جائے۔ اچھا جی اللہ نے اے سورۃ آل عمران دا حوالہ پہ دینا ہوں، نبی پاک دی جیرا بندہ اتباع کرے اس نو 2 انعام مل دیں، تو میں حوالہ دیتا ہے تو انہوں سورۃ دا نا سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ، اے لوگو جی اللہ دی محبت توڑے دلان دے اندر ہے، اتھوں میں گال اور پاسے گن گیا میں بھئی بندے دے دل دے اندر اللہ دی محبتوں دیئے، کیوں کوئی بھلا کرے تا او دے نال بندے نو محبت آن دیئے، اللہ آدھے میں تا تیرے نال کیتے ہی بھلے سارے، لہذا میری محبت تا تیرے دل دے اندر ضرور ہو سی، ادنا تو ادنا جیری بھی مخلوق ہے، بڑی تو بڑی مخلوق ہے، ہر مخلوق دے دل دے اندر اللہ دی محبت موجود ہے۔ ان توجہ کر اللہ نے کہ فرمایا قل او میرا پاک پیغمبر اعلان کر ان کو تم تحبون اللہ، اگر تواڈے دلان دے اندر واقعی اللہ دی محبت ہے، اور یاد رکھو ایک میرے بات سنو ذرا گل اے ہے کوئی بندہ کسے نال محبت کرے او چاند ہے یار میں جو اس نال محبت کریں دا اے بھی میرے نال محبت کرے،
ہوندے رہنے ہیں حضرت نال مینوں اگر محبت ہے میں چاہسا یار اے بھی میرے نال ہس کے بولے تے اے بھی میرے نال محبت کرے نہیں گھریلو زندگی چاہ جاؤ میں اگر اپنی بیوی نال تسا اپنی بیویاں نال محبت کریں دے ہو تا تواڈا تے ساڈا دل ہوندا یار ساڈیاں بیویاں بھی ساڈے نال محبت کریں ایکشن ری ایکشن یعنی کم محبت کرو گے تے بندہ چاہندا یار اکو رسپانس بھی محبت لاوے اللہ فرمایا او کائنات والو اگر تواڈے دلاں دے اندر اللہ دی محبت ہے تے یقیناً تواڈی اے بھی تمنا ہو سی یار اللہ بھی ساڈے نال محبت کرے چاہندے ہو نا یار اللہ یہ سن نال پیار کرے اللہ سن نال محبت کرے اللہ فرمائے لوگو میں اللہ پاک تانوں فارمولا پیا دسدا قرآن دے اندر سورت نا سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر 31 پہلا والا یاد ہے نا سورت احزاب آیت نمبر 21 یہ سورت آل عمران آیت نمبر 31 گھروں میں دیکھ لینا اللہ فرمائے لوگو یہ تو چاہندے ہو یار ساڈا اللہ بھی سارے نال محبت کرے اساں جو اللہ نو اپنا محبوب بنایا ہویا ہے تا فرمائے لوگو میں تانوں قانون دسدا پیا کیڑا فتبعونی یحببکم اللہ او لوگو سن لو اگر تسا چاہندے ہو جو اللہ بھی ساڈے نال پیار کرے تاس میرے محمد دی سیرت تے عمل چا کرو او پہلی گل یاد نے سیرت دا معنی ہوندا ہے چلن دا طریقہ لائف سٹائل انگلش میں کہتے ہیں لائف سٹائل چلنے کا طریقہ گزرن دا طریقہ پگڈنڈی چھرکا طریق راستہ اس نو آکھیا جاندا ہے سیرت فرمائے لوگو سیرت النبی کیا چیز ہے سیرت النبی یہ ہے کہ تساں پیغمبر دی زندگی نو ویکھو جیڑا بھی کم کرن لگو اللہ دے نبی نو ویکھ دے جاؤ تے انجے کر دے جاؤ اے کم کرنا تواڈا کم ہے دو نعمتہ دیونا میرا کم میں اللہ فرمائے پہلی نعمت ہے یحببکم اللہ پہلا انعام ملے گا اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ دے محبوب بن جاؤ گے نبی دی اتباع چا کرو اللہ دے محبوب تے ولی دا معنی ہوندا دوست اللہ دے محبوب تے اللہ دے ولی بن جاؤ گے تے یاد رکھو مسلمانوں او کلمہ پڑھنے والے ہو او جس وقت سن بیٹھے ہو تو ساکھے آسا نہ دیوبندیاں نہ بریلویاں آسا محمد دے امتیاں یہ آکھیں نا اور کامن مسلمان بنے بیٹھے ہو توجہ نال یاد رکھو گل کہ جس وقت بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی تے سیرت دے مطابق زندگی بنے اندہ ہے اللہ فرمایا پہلا انعام میں دیندہ ہوندہ یحببکم اللہ اس بندے نو میں اللہ اپنا ولی بنا گندہ اے آیت دس دیئے اللہ دے ولی دی نشانی کے لیے اللہ دے ولی دی نشانی یہ ہے کہ اس دی زندگی سیرت النبی دے تابع ہوئے اور ایک بات کر کے جا رہا ہوں ایک کنیاں اسی یا کنیاں اچھا یاد رکھو بھائی میری گزارش ہے اور یہ ایک بات کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی بھائی اللہ دے ولی بنن واسطے بڑے بڑے جبے پاونا ضروری نہیں موٹے موٹے منکاں لے تسبیح پاونا ضروری نہیں سپیکر چلا کے تے ہو دی تسبیحاں پڑھنا ضروری نہیں ایک کوئی فارمولہ اللہ دا قرآن ہے 31 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران دی او دس رہی ہے کہ ولی بننا چاہندے ہو نا اللہ دا تے ایک ہی کام کر لو میرے محمد دے نقش قدم تے چل پو تو سا جوان ہو تاوی اللہ دے ولی ہو بوڑھے ہو تاوی اللہ دے ولی ہو عورتیں تاوی اللہ دی ولی ہے لڑکی ہے تب بھی اللہ دی ولی ہے جی اگر اس دی زندگی رسول اللہ دی سنت دے تابع ہے اسا اسے گل دی دعوت دینے ہاں ازادہ فارمیلٹی نہ پوری کرو کہ صرف نام لے لو نبی کا اور کام سارے نبی کے خلاف وہ فارمیلٹی ہے نام ہے لیبل ہے انجھ کدی نہیں ہویا کہ بوتل دے اندر پیشاب ہوئے اتے زمزم دا لیبل لا دے ہوتے وہ سارا زمزم بن جائے گا
نہیں ہو سکتا. کہاں ہے یار یہ چیزیں؟ یہ ناممکن ہے یہ چیزیں. وہ زمزم تاں ہوئے گا جو اصل زمزم وچ ہوئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر کمال دی گل ہے کہ زمزم بوتل وچ ہووے تے اُتے سٹکر لگو یا نہ بھی ہووے او واقعی زمزم ہوندا ہے. ٹھیک ہے. گل یہ ہے بھئی اگر تیری زندگی سنت دے مطابق ہے تو عاشق رسول ہیں. بے شک تو نعرے بے شک نہ مار. نعرے نبی پاک بھی پسند نہیں کریں دے بھئی لوگ میرے نام دے نعرے مارن تے عمل نہ ہوئے ایک بھی میرے سیرت دے مطابق او دا کوئی فائدہ کونے نہیں. اس واسطے جس جماعت نال بھی رو تواڈی پسند اللہ دا واسطہ ہے کوئی ذہن دے اندر ٹارگٹ اور ٹاسک ایک ہی ہونا چاہیے کہ بھائی میری زندگی کا ہر معاملہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا، یعنی سنت کے مطابق ہوگا، سیرت نبی کے مطابق ہوگا. ان ایمانداری دی گل دسو اساں ہاں تو سارے کلمہ پڑھن والے مسلمان بیٹھے ہاں نا، عاشق رسول بھی ہاں، سنی دیوبندی ہاں، سب کچھ ہاں. ذرا غور کرو ساڈے گھر کوئی فوتگی ہو جائے اسانو نبی دے دین دا پتہ ہی نہیں. اس وقت میرے نبی دا سنت طریقہ کیا ہے نہ اسا مولویوں کو پوچھ دیا. دیکھو نا ایک تو ہے نا جنازہ، کفن، دفن، یہ تو کامن سی بات ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا. صرف اے معاملہ تو نہیں ہوتا فوتگی تا جس وقت تو فوتگی ہوئی ہے اس تو لے کے 3 دن جس نو اساسلی سرائکی تڈی آدھے ہے جو اس کی مجلس ہوتی ہے 3 دن تک غم کی محفل. ٹھیک ہے. یہ سارا مراحل اج تک اسا مولویوں کو نہیں پوچھا حضرات انہاں 3 دناں دے اندر نبی پاک دی دور جڑیاں فوتگیاں ہوئیاں آخر نبی دے دور وچ ہوئیاں نا فوتگیاں کتنی کوئی نویں گل تو ہے نہیں. نبی پاک دی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئیاں، نبی پاک دے 3 پتر فوت ہوئے، نبی پاک دی بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر 3 فوت ہو گئیاں. ایک کو بیٹی حضرت فاطمہ بچ گئی. ٹھیک ہے. 2 بیٹیاں فوت ہو گئیاں، ایک بات فاطمہ رضی اللہ عنہ بچ گئی. گل یہ ہے بھئی یہ کوئی انہونی گل یا نمی یا حادثاتی بات نہیں ہے، ایکسیڈنٹلی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نبی دے دور تھی ہوئی ہیں. تے نبی پاک فوتگیاں دے موقع تے سارا کم کر کے وکھایا ہے کہ فوتگی ہو ونیے تا انجے کر کے فوتگی نو ٹریٹ کرنا ہے. نبی پاک دسا ہے لیکن اسا نہیں پوچھ دے. ہاں اسا دیوبندی تے سنی نبی دے عاشقی ہاں. تو گل یہ ہے جب تک میرے توالے اندر نبی والی زندگی اور نبی والے اعمال نہ آسن نہ اسا کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. زیادہ ٹائم تو نہ پہ لینا تھک تو نہ پہ چند منٹ ہے گزار اجازت کر دیا گلا تو نہیں پہ لگ دیا. اچھا جی یہ تو ہو گیا نا پہلا انعام کہ بندہ اگر سنت مطابق زندگی گزارے اللہ دا ولی بن ویندا ہے. قرآن دا حوالہ دیتم جا کے دیکھو سورت دا نا آل عمران اور آیت نمبر 31 نمبر دی آیت ہے. ایک انعام ہے کہ اللہ دا ولی بندہ بن ویندا ہے. دوسرا انعام اس آیت دے اندر اللہ نے کہ دسیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. او لوگو اگر تساں اپنی زندگیاں اللہ دے نبی دی سیرت دے مطابق چا گزارو دوسرا انعام ملنے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ساری دی ساری زندگی دے سارے گناہ اللہ نبی دی اتباع دی برکت نال فوراً معاف کر دے گا. سمجھ آئی نہیں؟ ہاں گناہ ہی معاف ہو گئے اللہ دا ولی بھی بن گیا تے محبوب تے پیارا بھی بن گیا. 2 حوالے قرآن چو دیتے میں آؤ ذرا ہن ایک حوالہ حدیث دا دینا توجہ نال. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہن میرے پیغمبر دی گل سمجھنی ہے ذرا اللہ دا واسطہ ہے.
جماعتاں پیچھے اساں ایک امت محمدیہ دے بندیاں اللہ دے نبی نے کہ فرمایا کل امتی، پہلے بات سنو پھر حدیث سناتا ہوں. میں تو سنا ہے نبی دی اتباع دے فائدے کہہ رہے ہیں، نبی دی اتباع دے فائدے کہہ رہے ہیں. قرآن دے دو حوالے دیتے ہیں. ہن جیڑی تانوں حدیث سنایندا پیا نا اس وچ دو گلاں دا تذکرہ ہے. نبی دی اتباع دا فائدہ بھی بیان ہے تے اتباع نہ کرن دے نقصان دا بھی بیان ہے. دونوں چیزاں آ گئی ہیں. ہن سننی ہے. کل امتی، میرا ہر امتی، یدخلون الجنت، اللہ اس نو جنت دے اندر داخل کرنا ہے. میں دعا کریں نا اللہ دا واسطے دل نال آمین آکھو. اللہ اسانو بھی انہیاں لوگاں چو بنا جڑے جنت دے اندر جاونے. دل نال آکھو یار کتنی بڑی دعا دیتی ہے تو مطلب ماں. اچھا اس دا مطلب ہے تو تاں ڈھلی آمین آکھی بھی دوبارہ ود دعا دے. چلو اللہ اسانو انہیاں لوگاں چو بنا جڑے لوگاں نو تے جنت وچ داخل کرنا ہے. چلو یہ حدیث روکو تھی. میں تمہیں ایک اور حدیث سناواں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو جیڑا بندہ ہر روز دن رات دے اندر 24 گھنٹے دے اندر جیڑا بندہ اللہ دے کول 3 دفعہ سوال کرے نا جنت دا کہ اللہ مینوں جنت نصیب فرما، اے اللہ مینوں جنت نصیب فرما، اے اللہ مینوں جنت، جیڑا بندہ 3 دفعہ اے آکھے نا اللہ دے نبی فرمایا جنت بول کے اللہ نو آدھی یا اللہ شدہ منگدہ جو کھڑا ہے اس نو دے چا جنت. ٹھیک ہے. تے جیرا بندہ 24 گھنٹوں دے اندر 3 دفعہ آکھے اے اللہ مینو جہنم تو بچا، اے اللہ مینو، اے 3 دفعہ جملہ آکھے حدیث دے اندر آندہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جہنم آدھی یا اللہ اے شدہ پناہ جو منگدہ کھڑا ہے اس نو میرے کول بچا لے. اس واسطے ایک معمول بڑھو پکا ہر روز اللہ دے کول. اساں دی پتہ کیا ہے ہمارا ٹوٹلی فوکس دنیا پر ہے. اساں جڑا بھی منگے اے اللہ مینو پیسے زیادہ دے، مینو مکان دے، گاڑی دے، سواری اچھی دے، مینو پتر دے، دھی دے، میری دھی سوکھی، میرا پتر سوکھا، میرا فلانی شاہ مسئلہ حل کر دے. اساں بعض دفعہ میں شاید یہ غلط کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی مہینوں تک ہم نے کبھی منہ سے یہ نہیں نکالا ہوگا اے اللہ مینو معاف کرے تے مینو جنت دے میں کہ نہیں منگے اس. حالانکہ پتہ ہے بھائی اے اساڈے پل دا بھی اعتبار کوئی نہیں. اج بیٹھے ہو سکتا ہے کل فجر نہ دکھاں، اے بھی پتہ ہے اساں. اس دے باوجود اساں عارضی زندگی واسطے ہر شے منگدے پے تے جیڑی ہمیشہ اللہ سانو آخرت دی زندگی دینی ہے او دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں. تھوڑا جہا نا ایکٹیو تھی کے ہوشیار تھی کے بیدار مغز ہو کے راسو نا انشاءاللہ شیطان دے حملہ تو بھی بچے راسو اور اپنی آخرت دی خیر بھی اللہ کو منگ لے سو تے فائدہ ہو بیسی کرے سو سارے کرے سو نا. اے تا کوئی سنی وابی دا چکر نہیں نا. اے تا کامن جیئے گلان جیریاں ہر بندے دے فائدے دیاں. آؤ جی حدیث پہ سنیں دا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت دے اندر داخل ہوئے گا الا من ابا، لیکن جیرا انکار کرے او جنت داخل. توجہ نا. کیلا پوچھا گیا یا رسول اللہ ومن یابا، کون بندہ ہے جیرا انکاری ہے؟ سوال یہ کیتا گیا بھائی انکار تو کیا مراد ہے؟ کیرا بندہ منکر ہے انکار کرنا ہے؟ اللہ دے نبی نے 2 گلاں دسیاں. گل ایک پوچھی نبی نے 2 دسیاں. نبی نے فرمایا او لوگو من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جیرا بندہ میں پیغمبر دی سیرت تے تابعداری دے اندر زندگی گزرے سی او تا سدھا گیا جنت وچ. جیرا سیرت تے عمل کرے سی ہو گیا سدھا جنت وچ. تے جیرا بندہ میں محمد دے طریقے تو منہ موڑے فقد ابا، ایو بندہ منکرے تے جنت نہیں جا سکدا. ہاں اساں تا مذاق بنایا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوئے تا رسمہ غیرہ دیاں، شادی دا موقع ہوئے ہفتہ پہلے اپنی دھیاں نو مائیاں چا بیٹھیں دے، اینو حیات شرم نہیں آندی.
اے فلما ویکھ کے ہندوؤں دا کلچر اپنی بچی دے گاٹے پیا گھٹیندا ہے، اینو حیا نہیں آندا۔ یار میرے محمد دی سنت جو آئی میں اس نو تے ویکھا۔ عجیب گل ہے لوگو، اجے لوگاں دا حال ہے شادی بچے بچی دی ہوئے تے خاندان دا یا تعلق والا بندہ ناراض ہو پوے موقع تے اے میلے ٹور کے ویندہ ہے وقت آپ ہی ٹور کے ویندہ ہے، منتا سماجتا کرندہ ہے۔ اللہ دا واسطہ یو میرے بھائی آؤ میری بہنہ میری خوشی دے اندر بھنگ نہ پا تے رولا نہ پا، اے ساریاں کوشش کر کے اس نو منا کے لے آندہ ہے۔ کدی اے بھی تا سوچے ہو گیا اے شادی دے موقع تے سارے کنجر پیا نچیندہ، ساریاں رسمات بے حیاں پیا کریں نا، میرے محمد دیاں سنتاں جو روندی ہوئیاں میرے گھلوں نکل گئیاں، انہاں نو تا منا کے لے آواں، ہر بندے نو منا کے لے آندے پر محمد دے طریقے نو مناون واسطے تیار نہیں پیا ہوندا۔ یاد رکھو ایو جا بندہ سچا عاشق نہیں، ایو جا بندہ محمد دا سچا تابعدار نہیں، ایو جا بندہ صرف دعوے کر کے خوش ود ہے، اللہ دے اس بندے دی ایک ذرہ برابر بھی قیمت کوئی نہیں۔ کل سمجھ آئی نے یہ میں کر کی غلط نہیں کی تھی چاہ بھائی، یہ میرے آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، سب کے فائدے کی ہے، صرف ناریاں نال کام نہیں چلدا بھائی۔ اور شادیاں ہوندیاں مائیاں بٹھان دیں لوگ وقت مینڈیاں کھولن ویندیں وقت مہندیاں لاون ویندیں، پتہ نہیں کیا کچھ خرافات ہوتی ہے۔ کبھی پوچھا ہوتا علماء سے کہ مولانا اساں ساری زندگی یا میلاداں دے حلوے کھاونے نہیں یا سانو تساں دسو محمد کریم دی بچیاں دی یا محمد کریم دی ازواج دی شادیاں دے موقع گزرے، صحابہ دیاں شادیاں ہوئیاں، صحابیات دیاں شادیاں ہوئیاں، انہاں کیڑا کام کیتا ہے؟ میں عاشق رسول آگا تو میرا حق بندا ہے کہ نہیں کہ میں پوچھا نبی دا طریقہ؟ میں تو پہلے آکھا ہے سیرت دا معنی ہوندا ہے چلن دا طریقہ، زندگی گزارن دا طریقہ تے راستہ۔ ہن او چلن دا طریقہ تے راستہ اگر تو تے میں اپنا کے زندگی گزرساں تو اللہ تعالیٰ تیری میری ساستے او سارے انعامات عطا کر دے گا جیرے اللہ پاک نے قرآن و سنت دے اندر اللہ نے وعدہ کیتا ہے۔ تے جی میں لیبل لاواں مولوی صاحب تے قاری صاحب تے شاہ صاحب دا تے سنت دے خلاف سارے کام کراں، بھائیو اے دعوے بھی اللہ میرے منہ تے مار دے گا۔ ہن اے ایک ساڈی دعوت ہے الحمدللہ، تواڈے پڑوس وچ آدھا کلومیٹر ہی نہیں ہے تواڈے پڑوس وچ الحمدللہ ہر ہفتے یہ اساں دعوت دیندے ہاں لوگوں نو آواز لیندے ہاں۔ او بھائی سمجھو بات کو، بھائی سمجھو بات کو، ہمارا کوئی چندہ نہیں ہے کسی سے پرسنل، ایک تو یہ نا مدرسہ چاہ وہ تو علیحدہ پرسنل ہمارا کوئی چندہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، ایک کئی منت ہے بھائی گل سمجھ لو۔ اے ہن بھی میں تانوں یہ گل آدھا بیٹا، میں تانوں یہ تو نہیں کہ میرے تے ویل سٹو میرا سیاں، نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے آپ سے، صرف یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ یہ موقع بنے ہے محبوب نہ ہے نا، ہاں محبوب بھائی دی شادی دا موقع دا بہانہ بن گیا، انیار خدا دی رحمت بہانے تلاش کریں دیئے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بہانہ بنا دیندہ ہے بیٹھن دا تے بندہ گل سن لیندہ ہے کر لیندہ ہے، بندے دی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس واسطے جے اگر اساں سارے نبی دے عاشقاں، نبی دے امتیاں اور نبی پاک نال سانو محبت ہے تو اپنی زندگی نبی دے تابع گزارو، اپنا مرنا پرنا خوشی غمی ایتے وچ رواجاں نو سائیڈ تے رکھو، محمد دے طریقے نو پہلے لے آؤ۔ اے بندہ چاہے سنی ہے تب بھی جنتی ہے، دیوبندی ہے تب بھی جنتی ہے، کسی اور مسلک تے جماعت نال او دا تعلق ہے۔ اللہ جماعتاں نہیں ویکھدا، اللہ جماعتاں نہیں ویکھدا، اللہ مسلک نہیں ویکھدا، اللہ ایک کوئی چیز ویکھدا ہے، اس دا عقیدہ قرآن الہائی کے نہیں، اس دا عمل محمد دی سنت الہائی کے نہیں، اے دو چیزاں ویکھنیاں اللہ۔ قیامت دے دن اللہ دی قسم ہے، مولانا صاحب تشریف فرمائے، دیگر حضرات ماشاءاللہ موجود ہیں، پوچھو علماء کولو جس مسلک نہ لو تساں انہوں کولو پوچھو بھئی یا مولانا اے دسو قیامت اللہ پوچھ سی تو دیوبندیاں یا بریلوی ہیں؟ اللہ پوچھ سی؟ نہیں پوچھا جائے گا یار، یہ ویسے رٹے لگا رکھے ہیں لوگوں نے، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا اس معاملے میں۔
بھئی تو کیری جماعت نال چلدا ہونا ہے اللہ اے پوچھنا ہے اے رسا میں اللہ دی ذات تے ایمان کتنا آئیا میرے محمد تے ایمان کتنا آئیا قرآن تے آخرت تے اے جڑیاں ایمانیات ہیں انہاں دے بارے سوال ہونا ہے اور دوسرا سوال ہونا ہے میرا پیغمبر جو تواڈے کول میں بھیجا آئی وہ کس واسطے بھیجا آئی بھائی خالی انہاں دا نام لے کے تے انگوٹھے چومیندے رہے اور انہاں دی گل نہ منے اللہ فرمائے اس واسطے میں نہیں بھیجا میں تو اس واسطے بھیجا ہے کہ انہوں نے ایک ایک ادا نو کاپی کرتے نقل کر زندگی انہوں نے تابع ہو کے گزار نتیجہ اے نکل سی تو دنیا تے چلدا ودا ہو سی فرشتے تینو سلام کرے سن فرشتے سلام کرے سن ہاں یہ جو اللہ کے ولی بنتے ہیں یہ کیا کس طریقے سے بنتے ہیں یہ کوئی سپیشل کورس کرتے ہیں جا کے نہیں بھائی انہوں اپنی زندگیاں شریعت دے تابع کر دیتے ہیں آج تساں تے میں بھی انہیں کرساں اللہ سانو بھی انیار دا مقام عطا کر دے سی ٹھیک ہو گیا یہ کچھ میرے خیال گلہ بہویں زیادہ بدہضمی نہ ہو جائے نا 15 منٹ اور کرو پونا گھنٹہ بہویں ٹھیک ہے جی بس نہ کریں اچھا اثر دی نماز نہ ہو جائے دیکھو یار میں ایک بات بتاؤں اچھا اذان ہے جو 15 منٹ آنے بس ٹھیک ہے لیکن بڑی شدہ بکر آ گئے اچھا اچھا 5 منٹ لین دیا 10 منٹ تارے کھاؤن دے چھوڑیں دیا بہت زیادہ تو ٹینشن نہیں دے اچھا جی گل سمجھ آئی نے میں آکھنا کے چاہنا بھئی یار سیرت النبی اسا عموماً سن دیاں دیوبندی مولویوں کو بھی سن دیاں بریلوی مولویوں کو بھی سن دیاں آج کل تا سوشل میڈیا دا دور ہے کلپ بنے ہوئے آویں دیں اگے پیچھے ساریاں چیزاں او سیرت النبی دا معنی کیا ہے سیرت النبی دا معنی اے ہے محمد کریم علیہ السلام دی زندگی گزارن دا طریقہ اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نہیں صحابہ نو دیکھو نا صحابہ نو یقین کرو بندے دی عقل دنگ رہ ویندی ہے ایک ایک ادا میرے پیغمبر دی انہاں اتنی محفوظ کیتی ہے آج اسانو 1400 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے نبی پاک دی ایک ایک ادا اساڈے تک پہنچی ہے کیویں پہنچی او انیار پہنچی ہے انہاں نبی دی ادا تے عمل بھی کیتا ہے دوسرے لوگاں تک پہنچائی بھی ہے تا پہنچی ہے ساڈے تک اور آج اساڈی زندگی چ کوئی نہیں غور کرو صحابہ دی زندگیاں ویکھو یقین کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث ہے اس میں نا ایک شیخ حدیث پڑھا رہے حدیث پڑھیں دے پیان حدیث اے ہون دی دور دی گل پہ کردا شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھیں دے پیان حدیث پڑھیں دے تے مسکرا پہ ٹھیک ہے اے مسکرائے تے لڑکیاں نے پوچھے حضرت تسا مسکرائے کیوں ہن دیکھو نبی دی ادا دی گل پہ کریندا نقل ہاں انہاں کو پوچھے حضرت تسا مسکرائے کیوں انہاں فرمایا بیٹا بات سنو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تھے نا اللہ کے نبی نے تو اللہ دے نبی مسکرایا صحابی جیرے نقل کر کے اگے منتقل کیتی ہے نا صحابی بھی اسے موقع تے مسکرایا ہے جو نبی پاک مسکرایا ہے ٹھیک ہے اس کو بعد 1400 سال ہو گئے جیرا بھی شیخ الحدیث اے حدیث اگے نقل کریندا ہے اتھے آ کے مسکریندا ہے کیوں نبی مسکرایا ہے اس نو اکھیندہ تابعداری فتب اچھا ایک اور گل بھی سن لو آخر تے چلو ایک ہوندی ہے اتباع اور دوسری ہوندی ہے اطاعت قاری صاحب بیٹھے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا بات سمجھیے گا ایک ہوندی ہے اطاعت دوسری ہوندی ہے اتباع پورے قرآن دے اندر اللہ نے اے نہیں آکھا لوگو اللہ دی اتباع کرو توجہ کرو ذرا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ لوگو اللہ دی اتباع کرو نا اے نہیں آکھیا حالانکہ جتھی بھی قرآن آیت اللہ فرمائے اطیع اللہ اللہ دی اطاعت کرو اتباع دا لفظ اللہ واسطے نہیں آیا تے نبی پاک دا نمبر آیا ہے اللہ کسی جگہ تے فرمائے اطیع الرسول کتہیں فرمائے اتبع الرسول نبی دی اطاعت بھی کرو تے نبی دی اتباع بھی کرو اطاعت بھی کرو دونوں چیزاں کرو یہ فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اطاعت دے اندر توجہ سے میری طرف دیکھو یار اطاعت دے اندر کیا چیز ہوندی ہے
کہ جس شخصیت دی اطاعت کیتی جاندی ہے نا اس دا او عمل او کم او حکم دی صورت وچ ہوندا ہے. مثلا اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ، بندہ نماز پڑھ، اقیم الصلاۃ نماز ادا کر. ہن کیا ہے بندہ اس گل نو منیندا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے نو نماز پڑھ کے نہیں وکھیندا، اللہ صرف آرڈر کریندا ہے. انجا رہے نا، اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. ہن اس دے اندر حکم ہے، یاد رکھو اطاعت دے اندر حکم ہوندا ہے کہ جس دی تساں اطاعت کر رہے ہو اس دا حکم موجود ہے نا، تساں اس دی حکم دی تابعداری پہ کر دیو، اے ہوندی ہے اطاعت. تے اتباع دے اندر حکم نہیں ہوندا، اتباع دے اندر حکم نہیں ہوندا، اتباع دے اندر ہوندا ہے پریکٹیکل کر کے عمل کر کے وکھاونا. جویں کہ اللہ پاک عمل کر کے وکھاون تو پاک ہے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذمے ہے کہ وہ اعمال کر کے امت نو وکھیں. تاں اللہ دے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو مینوں دیکھو میں کیویں نماز پڑھدا انہیاں تساں وی پڑھو. بس ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، صحابہ نے ڈٹھی، صحابہ نے اس نقل کیتا، اسے دا نام اطاعت ہے، اتباع ہے. ٹھیک ہے، اور اتباع دے اندر حکم نہیں ہوندا، اتباع دے اندر یاد رکھو صرف نقل ہوندی ہے، اپنی جس دی اتباع کر دے پئے ہو، اور اطاعت دے اندر حکم ہوندا ہے. چھوٹی جی مثال سنو، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ دے نبی مکہ چو مدینہ ہجرت کر کے جس وقت آئے تے نماز پڑھ دے وقت اپنا رخ تے منہ چہرہ مبارک جیرا آئیو بیت المقدس والے کر کے پاسے کر کے پڑھ دے انجو اوہ قبلہ ہوندا آئی. اس وقت پہلے بیت المقدس قبلہ آئی نا، وہی بیت المقدس ہے نا جس پر آج کتنے سینکڑوں بندے شہید ہو رہے ہیں. ایمانداری نال دسو کوئی دعا ہی کرندے ہوندے ہو؟ ہاں اللہ دا واسطہ ہے، انہوں واسطے دعا کیتی کرو. ہاں تے اللہ نو آکھے کرو یا اللہ اسانو توفیق دیویا تے کوئی ایسا موقع بنیا اسانو گورنمنٹ بھی اجازت دیویا تے اسیں ون کے جہاد کراں یہودیاں دے خلاف. اللہ کول منگیا کرو. میں حدیث تو سناواں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ مر گیا تے اس نہ جہاد کیتا تے نہ جہاد دے بارے اس دے دل وچ تڑپ پیدا ہوئی. فرمایا ماتا منافقاً، یہ جو بندہ مرسی تو منافق ہو کے مرسی. اس واسطے دلوں دے اندر یہ جذبہ تو رکھو تے آکھو اللہ اساں کر نہیں پہ سکدے، پھسے پایا مجبور ہاں، مولا تو انہاں دی مدد فرما، غیبی مدد فرما. کرے سو دعا ہر روز کم از کم ایک دفعہ دعا لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے ہوندے ہیں بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے، لیکن قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ دے نبی اکثر نماز دے اندر ایویں اپنا چہرہ مبارک اتے اٹھا کے منتظر نظراں نال، انتظار بھریاں نظراں نال، تے دل دے اندر ایک خواہش ہوندی ہے ہائے میرا اللہ چا مینوں اجازت دے ویا تا میں اپنے باب ابراہیم علیہ خانہ کعبے نو قبلہ چا بناواں. اللہ اجازت دے ویا. مسئلہ سمجھو ذرا، جے توڑی اللہ اجازت نہ دے محمد کریم وی دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی کر سکتا ہے، کر دیتا بیت اللہ شریف نو فوراً قبلہ جا اپنی مرضی نال بنے دا. لیکن کتنے مہینے گزر گئے، نبی پاک انتظار وچ رہے اللہ اجازت دے وے تا میں اپنا قبلہ تبدیل کراں. تا یاد رکھو جے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے معاملے دے اندر اگر اپنی مرضی نہیں کر سکدے تا یاد رکھو نبی تو افضل تا کائنات وچ ہے بھی کوئی نہیں.
نہیں، بد کسے دی جرت نہیں جو بندہ بھی دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی کرے۔ یاد رکھو جیرا بھی بندہ سی، جیرا دین اللہ پاک نے دسیا ہے، محمد کریم نے امت نو سمجھایا ہے، جیرا بھی عمل کرے سی اگر اسے دے تابع ہو سی تا اللہ دے دربار قبول ہونے ہے۔ جو مرضی دا بنایا کوئی عمل جتنا بھی سونا کیوں نہ ہوئے، اللہ دی قسم ہے او عمل بندے دے منہ تے مار کے بندے نو جہنم وچ تن دیتا جائے۔ اللہ بہرحال اللہ ہن تساں کسے لیٹ تھی نہ پیا میں نے پتہ ہے، لیکن میں حدیث پوری کرے سا شروع کر چھوڑیے تو چھوڑیے گل سمجھاؤں تاکہ پوری ہو جائے۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھری نظر نال ویکھ دے ہوندے دوسرا پارے دی تین نمبر دی آیت قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اللہ دے نبی انتظار وچ اچانک نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت صحابہ کھڑے نے پچھو صفاں دے اندر تے بیت المقدس، توجہ نال میری طرف دیکھو نا بات سمجھ آئے گی، بیت المقدس اس مسجد دے اندر سدھا اس پاسو آئی تے بیت اللہ اس پاسو آئی، بالکل الٹ۔ بیت المقدس اس پاسے ہے تے بیت اللہ اس پاسے ہے، یہ ساڑھے مشرق تے مغرب دی سمت ہے، اتھے شمال تے جنوب دی سمت ہے، یہ کر کے بالکل اپوزٹ سائیڈ دے اندر بیت اللہ تے بیت المقدس ہے۔ اللہ دے نبی کھڑے نے، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، او میرا پیغمبر اساں تینو اجازت پہ دینے اپنا رخ بیت المقدس والے پاسوں پھیر کے بیت اللہ لے پاسے اپنا چہرہ مبارک پھیر دے۔ توجہ کرنی ہے، اللہ دے نبی اڈو اگے کھڑے مسلے تے، پچھو صحابہ کھڑے نے، اللہ دے نبی نو حکم ملے ہے، اللہ دے نبی نے فوراً رخ اپنا چینج کیتا ہے کہ صفاں چیر دے ہوئے دوجے پاسوں آ کے بیت اللہ لے پاسے منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جتنے بھی صحابہ کرام کھڑے ہیں، سارے صحابہ کرام نے اپنے چہرے پھیر لے بیت اللہ لے پاسے۔ نماز پوری ہوئی، اللہ دے نبی فرمایا اچھا اے دسو مینوں تا اللہ پاک نماز حکم چا دیتا ہے تے میں اپنا رخ پھیرا ہے چا بیت اللہ لے پاسے، تو تساں کیوں پھیرا ہے؟ سوال ہے تساں کیوں اپنا رخ پھیرا ہے؟ صحابہ دن یا رسول اللہ اساں صرف اور صرف اے دیکھنا ہے جو اساڈا سونا کیویں کام کریندا ہے، اساں تا تابعداری کرنی ہے۔ تساں چٹے نو کالا آکھو، کالے نو چٹا آکھو، جو کچھ آکھو اساں انہیں مندے جاؤں ہے۔ تساں رخ چینج کیتا ہے، اساں کہ گل مک گئی، اساں بھی چینج کر دیتا ہے۔ قرآن آدھا یہ تابعداری ہے، اسے دا نا اتباع ہے، اور یہ ہے سیرت النبی تے عمل۔ سارے کوشش کرے سو یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آکھیں، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اللہ اساں سارے انو سدھا راستہ نصیب فرمائے، یہ رسمہ رواجاں تو غلط طریقہ تو اللہ ساری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حضرت دعا کرو جی، مختصر جی دعا کرو جو نماز ٹائم قریب ہوئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واكرمنا وادخلنا الجنة مع الابرار، اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ یا اللہ آج کی یہ جو مجلس ہے، محفل ہے، اس میں یا اللہ جو قرآن و سنت بیان ہوا اور اس کے اوپر جتنی برکات کا نزول ہو، مولا ہم سب کو اس میں حصہ نصیب فرما، اور خاص طور پر جو انہوں نے انتظام کیا ہے یا اللہ ان کو بھی وافر مقدار میں اس میں سے حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ مسئلہ حق سمجھ کر اس پر عقیدہ عمل بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت اور زندگی مبارکہ کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔